بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل دا لٹریری گیلری۔ اور آج ہم ایررز ان دا یوز آف ایڈجیکٹیوز دیکھیں گے۔ ایڈجیکٹیوز میں کیا کیا ایرر ہیں اور اس کی کریکشن کس طرح استعمال ہوتی ہے۔ گریجویشن اور انٹر کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ضروری ہے لیکچر۔ اس کے علاوہ باقی بھی جو لینگویج لرنرز ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو ایڈجیکٹیو اس میں صفت کو کہتے ہیں۔ اس میں صفت کہتے ہیں کسی بھی چیز کی خوبی یا خامی کو، کوئی بھی ایسی چیز جو ناؤن کے میننگ میں اضافہ کرے، اس کی خوبی خامی بیان کرے، اس کو ایڈجیکٹیو یا اس میں صفت کہتے ہیں۔ تو رول نمبر 1 ہے، اس کو ہم آتے ہیں اس طرف ڈائریکٹ کہ یہاں پہ یہ جو رول لکھا ہوا ہے نا انگلش میں بہت بڑا سا، اس کی اردو یہ ہے کہ ہم دو ایڈجیکٹیو، دو کمپیریٹیوز اکٹھے استعمال نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ایڈجیکٹیوز کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں۔ فرسٹ ڈگری از پازیٹیو، سیکنڈ ڈگری از کمپیریٹیو اور تھرڈ ڈگری از سپرلیٹیو۔ جس طرح اب یہاں پہ بیٹر لکھا ہوا ہے، بیٹر سیکنڈ ڈگری ہے اور مور بھی سیکنڈ ہے۔ گڈ، بیٹر، بیسٹ، گڈ پہلی ہے پازیٹیو، اور بیٹر جو ہے وہ سیکنڈ ہے کمپیریٹیو، اور بیسٹ تیسری ہے۔ اس طرح مور دوسری ہے اور موسٹ تیسری ہے۔ تو دو دوسری ڈگریز اکٹھی استعمال نہیں ہو سکتی۔ یہ سینٹینس غلط ہے۔ اور کالج از مور بیٹر دین ادر کالجز، تو یہ غلط ہے۔ اس کا کریکٹ سینٹینس ہوگا اور کالج از بیٹر دین ادر کالجز۔ اس کے بعد سیکنڈ رول ہے جو تیسری ڈگری ہوتی ہے سپرلیٹیو، اس سے پہلے ہم آرٹیکل دی کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہاں پہ اگزامپل ہے وچ از اسٹرانگیسٹ کنٹری ان ایشیا۔ اب اسٹرانگیسٹ تیسری ڈگری ہے تو لہٰذا ہم اس کے ساتھ دی استعمال کریں گے۔ وچ از دی اسٹرانگیسٹ کنٹری ان ایشیا۔ شی از موسٹ انٹیلیجنٹ، موسٹ تیسری ڈگری ہے جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا، تو اس کے ساتھ بھی دی آئے گا۔ شی از دی موسٹ انٹیلیجنٹ گرل ان دی کلاس۔ اس کے بعد تھرڈ جو رول ہے، تھرڈ رول بھی پہلے رول سے ملتا جلتا ہے۔ تھرڈ رول میں بھی یہی ہے کہ آپ دو تیسری ڈگریز اکٹھی استعمال نہیں کر سکتے۔ جس طرح یہاں پہ لکھا ہے وی میٹ دی موسٹ ایبلیسٹ ٹیچر۔ اب ایبل، ایبلر، ایبلیسٹ یہ بھی تیسری ڈگری ہے، موسٹ بھی تیسری ڈگری ہے، تو لہٰذا یہاں بھی ایسا ہی رول ہوگا کہ دو تیسری ڈگریز بھی اکٹھی استعمال نہیں ہو سکتی، جس طرح دو دوسری ڈگریز اکٹھی استعمال نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی وین وی کمپیئر ٹو پرسن اور تھنگز وی جنرلی یوز دا ریگولر ایڈجیکٹیو ان دی سیکنڈ ڈگری۔ جب بھی دو چیزوں یا دو اشخاص کے درمیان موازنہ ہوگا تو موازنہ سیکنڈ ڈگری میں ہوگا، دوسری ڈگری میں کمپیریزن کریں گے۔ جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیٹ پرسن از دا مور ایبل آف ٹو، تو مور ایبل نہیں ہوگا، اس کو ہم ایسے دیکھیں گے دیٹ پرسن از دا ایبلر آف دی ٹو، جو ریگولر ایڈجیکٹیوز ہے، مطلب کہ ایبل، ایبلر، یعنی کہ اس کے آخر میں ای آر یا ای ایس ٹی لگائیں نا، اس کو ریگولر ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں۔ جس طرح فاسٹ، فاسٹر، فاسٹسٹ، اسمارٹ، اسمارٹر، اسمارٹسٹ وغیرہ۔ تو سیکنڈ ڈگری میں ہم لگاتے ہیں ای آر اور تھرڈ میں ای ایس ٹی۔ تو مور اور موسٹ میں کمپیریزن نہیں کرتے، یعنی کہ جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ دا پرسن از ایبلر آف دی ٹو، آف دیز ٹو فلاورز اٹ از دا مور فریش، آف دیز ٹو فلاورز اٹ از دی فریشر ون۔ تو اس طرح کی جو ڈگریز ہیں، جو ریگولر ڈگریز ہیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کمپیریزن دو ایڈجیکٹیوز کے درمیان کرتے ہیں، یعنی کہ دوسری ڈگری لگا کے۔ اس کے بعد نیکسٹ رول ہے ہمارے پاس رول نمبر 5 ادھر، سوری فار ڈسٹربنس۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ ایڈجیکٹیوز ہیں جب آپ کمپیریزن لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ٹو کا استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پہ ہم دین لگاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم سینٹینسز کچھ پڑھے ابھی، لیکن بہت سے ایسے ایڈجیکٹیوز ہیں جن کے ساتھ ہم ٹو لگاتے ہیں۔ فار ایگزامپل جونیئر ہو گیا، سینئر ہو گیا، سپیریئر ہو گیا، انفیریئر ہو گیا، جو آئی او آر پینڈ ہوتے ہیں۔ اس طرح ایگزامپل ہے کہ یو آر جونیئر دین سہیل، تو جونیئر کے ساتھ ٹو آئے گا۔ اگر یہاں پہ سینئر لکھیں تو ٹو آئے گا، پرائر لکھیں، انفیریئر لکھیں تو ان کے ساتھ ٹو ہی آئے گا۔ رول نمبر 6 اور 7 جو ہے وہ ہم اکٹھا دیکھیں گے۔ 6 میں اولڈر ہے اور 7 میں ایلڈر ہے۔ اولڈر وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ہم عام بندے کے ساتھ عمر میں کمپیریزن کریں، مطلب فرینڈ کے ساتھ یا کسی اور بندے کے ساتھ، وہ ہمارا کوئی اس سے کوئی ریلیشن نہ ہو۔ اور ایلڈر فیملی کے اندر بہن بھائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح یہاں پہ ایگزامپل ہے کہ از ہی ایلڈر دین یو بائی 2 years، تو ایلڈر ہم نے بھی پڑھا بہن بھائیوں میں استعمال ہوگا، تو کریکٹ سینٹینس ہے از ہی اولڈر دین یو بائی 2 years۔ اب یہ ایلڈر آ گیا، اس کی ایگزامپل ہے روبینہ از ہز اولڈسٹ سسٹر۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ ایلڈر اور ایلڈسٹ استعمال ہوگا بہن بھائیوں میں، روبینہ از ہز ایلڈسٹ سسٹر۔ ایلڈر مطلب عمر میں بڑی،
اور ایلڈسٹ مطلب سب سے بڑی. اس کے بعد ہے ایز اے رول وی کین ناٹ پلیس دین آفٹر ایلڈر. بھائی ایلڈر کے ساتھ ہم دین نہیں لگاتے. مثال کے طور پہ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے شی از ایلڈر دین می بائی فیو ایئرس، شی از مائی ایلڈر بائی فیو ایئرس، اس طرح ہوگا، آسان ہے. تو اس کے بعد ہے رول نمبر 8 وی پلیس ٹو آفٹر پریفریبل. جب ترجیحات کی بات کریں، ترجیح والی بات ہو تو آپ اس کے بعد ٹو لگائیں گے، جس طرح یہاں پہ لکھا ہے دس بک از پریفریبل دین دیٹ، دس بک از پریفریبل ٹو دیٹ آئے گا، دین نہیں آئے گا. اس کے بعد ہے خالد از ایبلر دین اینی اسٹوڈنٹ ان دی کلاس. اگر سینٹینس میں کمپیریزن آپ کر رہے ہوں تو کمپیریزن میں آپ جب اینی لگائیں گے تو اینی کے ساتھ آگے ادر کا اضافہ کریں گے. جیسے کہ مثال کے طور پر یہ سینٹینس غلط ہے، خالد از ایبلر دین اینی اسٹوڈنٹ ان دی کلاس، تو یہ کریکٹ سینٹینس ہے خالد از ایبلر دین اینی ادر اسٹوڈنٹ ان دی کلاس. تو اینی اگر آ گیا تو آگے آپ ادر لگائیں گے. اس کے بعد رول نمبر 11 ہے ان comparing one person thing with other through third degree adjective we do not use other. جب تھرڈ ڈگری آئے گی پھر آپ کو ادر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سیکنڈ ڈگری کے ساتھ ادر آئے گا. رحیم از دا وائزسٹ آف آل ادر اسٹوڈینٹس. اب یہاں پہ ادر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، رحیم از دا وائزسٹ آف آل دی اسٹوڈینٹس. آگے لٹل اور فیو کو تھوڑا سا ہم رک کے سمجھیں گے. لٹل وہاں استعمال ہوگا جہاں کوانٹٹی کی بات ہوتی ہے، اور فیو وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ تعداد کی بات ہوتی ہے. اب یہ یہاں پہ تین طرح کے لفظ ہوتے ہیں، یعنی کہ لٹل، اے لٹل اور دی لٹل. تو لٹل تو مطلب کہ استعمال کم ہی ہوتا ہے، چونکہ خالی لٹل کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر. مطلب اگر آپ کہیں کہ دیر از لٹل واٹر ان دی جگ، اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو لہٰذا آپ کہیں گے کہ دیر از اے لٹل واٹر ان دی جگ، یعنی کہ پانی میں تھوڑا سا، جگ میں تھوڑا سا پانی کیا ہے، موجود ہے، پانی پینے کے قابل ہے، اتنا ہے. پھر دی لٹل یہاں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن دی لٹل کہاں پہ استعمال ہوگا وہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں. دی لٹل وہاں استعمال ہوگا جہاں اے لٹل میں سے مزید کچھ کوانٹٹی کی بات کریں. اب مثال کے طور پہ میں بولوں کہ دیر از اے لٹل واٹر ان دی جگ، لیٹ سپوز آدھا گلاس ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا پانی ہے، آدھا گلاس ہے. اب اگر اس آدھے میں سے میں کچھ مزید کوانٹٹی کی بات کروں، اس آدھے گلاس میں سے جو جگ کے اندر ہے اس میں تھوڑی مزید کوانٹٹی کی بات کروں تو میں بولوں گا کہ دا لٹل آئی ہیو ڈرنک، دیر از اے لٹل واٹر ان دی جگ، پانی تھوڑا سا ہے جگ میں، دا لٹل آئی ہیو ڈرنک، اس میں سے تھوڑا میں نے پی لیا، یعنی کہ اس تھوڑے میں سے مزید تھوڑا میں نے کیا کیا، پی لیا. اسی طرح خالی فیو بھی استعمال نہیں ہوگا، خالی فیو کا مطلب ہے نہ ہونے کے برابر. آپ اے فیو استعمال کریں گے، کوئی ایسی چیز جو تھوڑے مقدار میں ہو، جس طرح یہاں پہ تھوڑا سا اس نے لکھا ہوا ہے، کالجز کے والے سے لکھا ہوا ہے. اور یہاں پہ سینٹینس بھی اس نے لکھا ہوا ہے کہ آئی ہیو لٹل شوگر وچ وی کین یوز ان دی ایوننگ. تو لٹل مطلب نہ ہونے کے برابر اے لٹل ہوگا، یہ بھی کوانٹٹی کے اندر آتی ہے، اس کو بھی گنا نہیں جا سکتا. تو فیو یہاں پہ رومز کی بات ہے کہ دیر آر فیو رومز، خالی فیو رومز مطلب نہ ہونے کے برابر ہوگے، تو ہم استعمال کریں گے دیر آر اے فیو رومز، تھوڑے سے کمرے ہیں. اب دی فیو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ میں بولوں ایک سینٹینس کہ آئی ہیو اے فیو فرینڈس، مطلب میرے تھوڑے سے دوست ہیں، فار ایگزامپل 4 ہیں. تو ان 4 میں سے جب میں مزید کچھ کی بات کروں، کیٹیگرائز کروں، میں پھر دی فیو یوز کروں گا. مثال کے طور پہ آئی ہیو اے فیو فرینڈس دا فیو آر ویری آنیسٹ، مطلب کہ میرے کچھ دوست ہیں، مثال کے طور پہ 4. دا فیو آر ویری آنیسٹ یعنی کہ ان میں سے جو 2 ہیں تھوڑے سے مزید انہی میں سے ہیں، وہ بہت آنیسٹ ہیں. تو اس طرح ہم آپ استعمال کریں گے یہ لٹل کا، فیو، اے فیو، دی فیو وغیرہ کا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ خالی لٹل اور فیو استعمال نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر. اے لٹل تھوڑا سا اور دی لٹل اس میں سے، اس تھوڑے میں سے مزید تھوڑا. اسی طرح اے فیو تھوڑا سا یعنی کہ تعداد کے ساتھ ایسی چیز جو گنی جا سکے، اور دی فیو پھر اسی میں سے ہی. اس کے بعد فیور از یوز فار نمبر اینڈ لیس فار کوانٹٹی. یہی رول میں نے پڑھا کہ فیور آپ استعمال کریں گے نمبر کے ساتھ ایسی چیز جو گنی جا سکے، اور اس کے بعد لیس استعمال کریں کوانٹٹی کے لیے. وی سا مچ لیس فلم دین لاسٹ ایئر. اب فلم گنی جا سکتی ہیں تو لہٰذا یہاں پہ لیس نہیں آئے گا، یہاں پہ آئے گا وی سا مچ فیور فلمس دین لاسٹ ایئر. ٹھیک ہے، تو یہ ایڈجیکٹیوز کے رول تھے. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. ان رولز کو سمجھا جائے تو کریکشن آف سینٹینسز ایڈجیکٹیو کے حوالے سے بندہ کر سکتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.